بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خبر نامہ، اہم عالمی خبروں کا خلاصہ۔ غزہ میں امداد پہنچانے کے لیے قائم عارضی جیٹی خراب موسم کے باعث ہٹا دی گئی۔ امریکی حکام کے مطابق غزہ میں جیٹی دوبارہ امداد شروع ہونے پر لگانے پر غور کیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب اسرائیل نے مغربی کنارے میں غیر قانونی بستیوں کی توسیع کی منظوری دے دی۔ مصر اور قطر نے مغربی کنارے میں غیر قانونی بستیوں کی توسیع کی مذمت کی ہے۔ اسرائیلی منصوبے میں فلسطینی اتھارٹی کے خلاف اقدامات اور ہزاروں نئے ہاؤسنگ یونٹس کے لیے ٹینڈرز کا اجرا بھی شامل ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے بین الاقوامی مذہبی آزادی پر سالانہ رپورٹ جاری کر دی۔ رپورٹ میں بھارت اور پاکستان میں مذہبی آزادی کے حوالے سے ذکر شامل ہے۔ رپورٹ کے مطابق بھارت میں مسلم اور مسیحی برادری کے ساتھ ناروا سلوک کیا جا رہا ہے۔ بھارت میں مسیحی اور مسلمانوں کو زبردستی مذہب تبدیل کرنے پر پابندی کے قوانین کے تحت گرفتار کیا گیا۔ بھارت میں اقلیتی گروہوں کے اراکین کو جھوٹے من گھڑت الزامات پر ہراساں کیا گیا۔ بھارت میں مسیحی برادری کے خلاف پرتشدد واقعات میں اضافہ ہوا ہے۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان میں سن 2023 میں 16 افراد کو ان کے عقیدے کی وجہ سے قتل کیا گیا۔ مسلح فرقہ پرست گروہ مذہبی اجتماعات اور عمارتوں کے خلاف پرتشدد کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ گزشتہ برس پاکستان میں 329 افراد پر توہین مذہب کا الزام لگایا گیا۔ پاکستان میں سوشل میڈیا پر توہین مذہب کے الزام میں 140 افراد کو گرفتار کیا گیا اور 11 کو سزائے موت سنائی گئی۔ مسلح فرقہ پرست گروہ مذہبی اجتماعات اور عمارتوں کے خلاف پرتشدد کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز نے حکومتی درخواست پر 71,000 سے زائد URLs بلاک کیے۔ اگست میں سینٹ نے قانون سازی منظور کی جس میں توہین مذہب کی سزا میں اضافہ کیا گیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق نیدرلینڈز کے وزیر اعظم مارک روٹے نیٹو کے نئے سیکریٹری جنرل منتخب ہو گئے۔ مارک روٹے 1 اکتوبر سے سیکریٹری جنرل کا عہدہ سنبھالیں گے۔ وہ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے ناقد اور یوکرین کے صدر کے حامی رہے ہیں۔ ان کے امریکہ اور یورپی یونین کے رہنماؤں سے بھی اچھے تعلقات ہیں۔ 57 سالہ مارک روٹے 14 سال تک ڈچ وزیر اعظم رہے، جبکہ نیٹو کے موجودہ سیکریٹری جنرل اسٹولٹنبرگ تقریباً 1 دہائی تک عہدے پر برقرار رہے۔ مارک روٹے کا کہنا ہے کہ روس کا مقابلہ کرنے کے لیے نیٹو کو طاقتور ہونا چاہیے۔ اسٹولٹنبرگ کا کہنا ہے کہ مارک روٹے مضبوط رہنما ہیں۔ نیٹو کو اچھے ہاتھوں میں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ جنوبی امریکی ملک بولیویا میں فوجی بغاوت کی کوشش عوام نے ناکام بنا دی۔ بغاوت کے الزام میں ایک فوجی جنرل کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ فوج نے صدارتی محل، متعدد سرکاری عمارتوں اور دارالحکومت میں سینٹرل اسکوائر پر قبضہ کیا تھا۔ صدر کی اپیل پر عوام سڑکوں پر نکل آئے تھے اور فوج کو واپس جانے پر مجبور کر دیا تھا۔ صدر لوئس آرسے نے بغاوت کی کوشش ناکام بنانے پر عوام کا شکریہ بھی ادا کیا اور اس عمل کی مذمت کرتے ہوئے فوری طور پر غیر متحرک ہونے کا مطالبہ کیا ہے، اور کہا کہ بولیویا کے عوام کو اس بغاوت کے خلاف اور جمہوریت کے حق میں خود کو متحرک اور منظم کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری جانب امریکہ نے بھی اس ساری صورتحال کا بغور جائزہ لیا اور وائٹ ہاؤس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ فریقین تحمل کا مظاہرہ کریں۔ جرمنی میں شہریت کا ایک نیا قانون نافذ کر دیا گیا ہے۔ جرمنی میں شہریت سے متعلق اصلاحات 27 جون سے نافذ العمل ہوں گی۔ جرمن شہریت چاہنے والوں کو اب اسرائیل کی حمایت کرنا ہوگی۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ شہریت کے نئے قانون کے تحت اب جرمن شہریت کے خواہش مند افراد کو یہ لکھ کر دینا ہوگا کہ اسرائیلی ریاست کو وجود کا حق حاصل ہے۔ جرمن وزارت داخلہ نے تصدیق کی کہ ملکی شہریت کے لیے اب یہ ضروری ہوگا۔ وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ نئے ٹیسٹ سوالات میں اسرائیل کے ریاست کے وجود کا حق اور جرمنی میں یہودی زندگی جیسے موضوعات کو شامل کیا گیا ہے۔ ریاستہائے متحدہ امریکہ اور ویسٹ انڈیز میں منعقدہ 9واں T20 ورلڈ کپ بھارت کے نام ہوا۔ T20 کرکٹ ورلڈ کپ سن 2024 میں
ایک اعصاب شکن فائنل مقابلے میں بھارت نے جنوبی افریقہ کو 7 رنز سے شکست دے کر 17 سال بعد دوسری مرتبہ T20 چیمپئن بننے کا اعزاز حاصل کر لیا۔ بھارت کی طرف سے اپنا آخری T20 انٹرنیشنل میچ کھیلنے والے مایہ ناز کھلاڑی وراٹ کوہلی میچ کے بہترین کھلاڑی قرار پائے، جبکہ ٹورنامنٹ کے بہترین کھلاڑی کا ایوارڈ جسپریت بمراہ نے حاصل کیا، جنہوں نے ورلڈ کپ میں اپنی بے مثال گیند بازی کا جادو جگایا۔ بمراہ نے 8 میچز میں 8.26 کی اوسط اور صرف 4.17 رنز فی اوور کے حساب سے 15 وکٹیں حاصل کیں۔ اس ٹورنامنٹ میں سب سے زیادہ 281 رنز بنانے کا اعزاز افغانستان کے رحمان اللہ گرباز کو حاصل ہوا۔ یہ تھا اہم عالمی خبروں کا خلاصہ۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل 2 جولائی سن 2024، صفحہ 8۔